میرے بھائیوں اور میرے برادر عزیز، میرے مخدوم اور میرے لیے انتہائی قابل احترام مولانا مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب دامت برکاتہم کا ادارہ، جس کو ہم اپنا ادارہ سمجھتے ہیں اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، آج مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم جب تشریف لانے لگے تو ہمارا شروع سے طے تھا کہ ہم اکٹھے آئیں گے۔ تو میں نے داخل ہوتے ہی حضرت مفتی صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا کہ آپ کے یہاں آنے کے لیے مجھے کسی دعوت کی ضرورت نہیں، یہ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل بھی اور پرسوں بھی اپنے دورہ حدیث شریف کے اور مشکات شریف کے طلباء سے بات کر رہا تھا کہ مجموعی طور پر ہم مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک ظاہری اور رسمی مس نہیں ہے۔ اس کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے، اس کے اسباب و وجوہات کچھ بھی ہوں، بہرحال یہ ایک بہت بڑی کمی ہمارے درمیان واقع ہے، چاہے وہ طبقہ عوام کا ہے، وہ طبقہ خواص کا ہے۔ ہماری محنت اور ہماری تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ ہمہ جہت صرف ہو رہی ہیں، لیکن سیرت طیبہ کا میدان واقعتاً خالی تھا۔ اور میں اس طور پر بھی عرض کر رہا ہوں، پچھلے سال ہم نے حضرت مفتی صاحب کو جامعہ دارالقرآن میں زحمت دی، اور تمام ہمارے جو شعبہ کتب کے طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان میں حضرت کا میں نے عرض کیا، کورس کروایا اور طلباء سے عرض کیا، بلکہ کل ہی میں نے مشکات اور دورے کے طلباء سے عرض کیا کہ میں حضرت کو کسی دن بلاؤں گا، آپ کو 14 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو تمام طلباء یہ کتاب لے کر جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں یہ کورس کروا کے آئیں۔ یہ ضرورت ہے اس وقت، اس کی ایک وجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو وفاق المدارس کے بانی بھی تھے اور وفاق المدارس کے وہ صدر بھی تھے، میرے والد صاحب نے بھی جامعہ خیر المدارس میں پڑھا سارا، تو جامعہ خیر المدارس کے بانی حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا پورے پاکستان کے تمام مشائخ اور تمام علماء کرام کو، اور اس خط میں یہ لکھا کہ آپ تمام حضرات وہ وجوہات اور اسباب لکھ کر بھیجیں کہ جن اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر امت مسلسل زوال کا شکار ہو رہی ہے اور امت مسلسل میدان عمل سے نکل رہی ہے۔ تو پورے پاکستان کے مشائخ نے ان کو جواب لکھا، لیکن ایک جواب ایسا جواب تھا جس کو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل سبب تسلیم فرما کر اس کو نشر فرمایا۔ وہ جواب تھا، ہمارے اٹک کے ایک بزرگ ہیں قاضی زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علماء کرام ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام الاولیاء شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک ہی جواب لکھا، انہوں نے چند سطور میں لکھا کہ میرے نزدیک اس وقت میں مسلمانوں کے عروج، مسلمانوں کی جو زوال ہے، اس کا ایک پہلا اور آخری سبب یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے سے غافل ہو گئے ہیں۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے جو محدثین کا طبقہ ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، ابھی مفتی صاحب نے کتابیں ڈیزائن کی ہیں، کورس ڈیزائن کیے ہیں، اس سے قبل اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمارے جو ائمہ متقدمین تھے، ائمہ متقدمین سے مراد وہ
ائمہ ہیں جو کتابوں کے بانی ہیں، علم حدیث کی کتابوں کے جو بانی ہیں، مثلا امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہیں. میں نے ان کی سیرت کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے بہت کیا ہے اور بہت یعنی میں نے مکمل کر لیا ہے. مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، میں مسلسل ان کو پڑھ رہا ہوں. مجھے اب تک ان بانی جو کتب احادیث ہیں، ایک امام بھی ابھی تک مجھے ایسا نہیں ملا جس نے حضور علیہ السلام کی سیرت نہ لکھی ہو. امام بخاری ہوں، وہ امام نسائی ہوں، وہ امام ابو داود ہوں، وہ کوئی بھی امام ہے. ان میں سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہوئی ہے وہ امام ترمذی کی شمائل ترمذی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے. امام نسائی نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا ہمارے پیر و مرشد قبلہ شاہ صاحب نے ترجمہ کروایا تھا. امام ابن ماجہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، امام بخاری نے مستقل کتاب لکھی ہے، ابو داود نے مستقل کتاب لکھی ہے. لیکن فی زمانی نہ ہمارا یہ جو زمانہ ہے، اس میں ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یکسر غافل ہیں. علماء نے سیرت کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو لے کر اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. مثلا ایک امام ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار اور آپ کے غزوات اور آپ کے سرایا کو بنیاد بنا کر کتابیں لکھی. وہ امام المغازی مشہور ہو گیا. ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو جو عمومی لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو مدار بنا کر کتاب لکھی. اس طور پر بڑی محنت ہوئی ہے. اور آج ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. ہم لوگ موبائل سے واقف ہیں، ہم لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہیں ہے. آپ کی صبح کیسی تھی، آپ کی شام کیسی تھی، آپ کی رات کیسی تھی، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کے کھانے کی کیفیت کیا تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ احسان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور میری ماں نے، جن کو قرآن نے تمام مسلمانوں کی ماں کہا، انہوں نے حضور علیہ السلام کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں رہنے دیا. ہر پیر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو جس کے کروڑوں مرید ہوں، کوئی ایسا استاد دنیا کا ہو جس کے کروڑوں شاگرد ہوں، لیکن اس کی خلوت رہتی ہے، اس کی صرف جلوت سامنے آتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راہبر اور رہنما ہیں کہ آپ کی خلوت بھی اللہ نے امت کے سامنے جلوت بنا کر پیش فرما دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تشریف لاتے تھے، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی. ابھی میں طلبہ کو پڑھا رہا تھا، ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، ساتھ ہی ہماری وہ کتاب بھی چل رہی ہے جس میں سیرت کا سارا تذکرہ ہے. اس میں عجیب نکتہ لکھا امام ہمارے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ حدیث آئی کہ ایک صحابی نے کہا، عرض کیا کہ کان یتبسم دائما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. مولا علی قاری نے وہاں پر بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے جو ہنستا ہے نا، اس ہنسنے کے 3 درجے ہیں. عربی میں اس کو 3 طرح سے تعبیر کرتے ہیں، ایک تبسم، ایک ضحک، ایک قہقہا. اب انہوں نے اس بات کو لے کر تینوں روایتوں کو اکٹھا کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کان یتبسم دائما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. کا تبسم کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے تبسم کی تعریف کی کہ جس میں آدمی مسکرائے صرف ہونٹ کے ساتھ. ضحک کسے کہتے ہیں؟ جس میں سامنے کے دانت نظر آنے شروع ہوں. اور کہا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اس طور پر ہنسے کہ آپ کی آواز دوسرے تک چلی جائے. اب انہوں نے ان تینوں روایات کو اکٹھا کیا. اب کہا کہ کان یتبسم دائما، کہ حضور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. اور دوسری ایک صحابی سے روایت نقل کی وکان یضحک قلیلا، کہ حضور کا ضحک بہت تھوڑا سا تھا. ایسے مواقع زندگی میں بہت تھوڑے سے آئے کہ آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کے سامنے والے دانت مبارک نظر آنے لگے.
یہ صحابہ کی خاصیت ہے کہ صحابہ جب تبسم سے ہٹ کر حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ تھی جب اس کو ذکر کرتے تھے وہ یہاں لفظ ذکر کرتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر دانت مبارک ظاہر ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کے سامنے والے دانت مبارک نظر آنے لگے. اور پھر تیسری ایک روایت صحابی کی لائق لے کر آئے وما قہقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ حضور علیہ السلام قہقہ لگا کر ساری زندگی نہیں ہنسے. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی زندگی کا معائنہ کیسے کیا، آپ نے کیسے دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج بھی رات بھی سیالکوٹ میں نے ایک جگہ پر یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے شیخ سے محبت کرتا ہو، پیر سے محبت کرتا ہو، کوئی شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہو اور اتنی محبت کرتا ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی محبت کی ہی نہیں جا سکتی، اس سے کہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارے پیر کی داڑھی میں اور سر میں سفید بال کتنے ہیں، بتاؤ بھئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں اگر آپ کسی ایسے جس کو فنافی شیخ کہتے ہیں، جس آدمی کو آپ فنافی استاد کہتے ہیں، آپ اس سے کہیں کہ تمہارے پیر کی داڑھی میں سفید بال کتنے کا، بے وقوف آدمی، یہ بھی کوئی سوال ہے کرنے والا. میں تو پیر سے بیٹھ ہوا ہوں ذکر اذکار کے لیے، میں تو اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں کہ داڑھی کے بال تھوڑا گننے کے لیے گیا تھا. لیکن حضرت قتادہ حضرت انس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے. شاگرد کا سوال ہے، استاد کیا کہتا ہے؟ استاد کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی اور سر مبارک کے بالوں کو دیکھا، 30 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. اس سے بڑی گہرائی اور کیا ہو سکتی؟ ہم نے کل کتاب الصلاۃ کی صحیح بخاری کی روایت پڑھی ہے، اس نے ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، صحابی استاد سے پوچھا، کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھا لیا کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز میں اور سحری کا وقت ختم ہونے میں فصل کتنا تھا؟ آپ یہ میں سوال اس لیے رکھ رہا ہوں، مفتی صاحب نے تو آپ کو بہت کچھ بتایا نا، میں بھی ذرا حصہ ڈال رہا ہوں اس میں. تو سوال دیکھیے، وہ آگے جو شاگرد بیٹھا ہے وہ بھی کیسے کیسے سوال کر رہا ہے. اگر صحابی نے کسی جگہ پر کمزوری دکھائی ہوتی تو صحابی کہتا کہ مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا. لیکن پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، پورے ذخیرہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ کسی تابعی نے، کسی شاگرد نے اپنے استاد صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے متعلق کوئی سوال کیا ہو اور صحابی نے آگے سے یہ کہہ دیا ہو کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، ایسا نہیں ہے، میرے علم کے مطابق ایسا نہیں ہے. تو سوال کیا کیا اس نے؟ کتنا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان؟ ایک صحابی کا جواب آیا قدر 50 آیتن، 50 آیتیں. اتنا فاصلہ تھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آدمی 50 آیتیں قرآن پاک کی پڑھتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کھڑی ہو جاتی. یہ چیز دیکھیں آپ کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ما مسست خزن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی مبارک ہے اس سے اتنی نرم ہتھیلی کہ اس نرمائی سے زیادہ میں نے کوئی نرمی نہیں دیکھی، کوئی ریشم بھی ایسا نہیں دیکھا. آپ اس کو دیکھیں تو یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اپنی اس خوش قسمتی پہ ناز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ جاننے کے لیے قبول فرما لیا. اور یاد رکھو کہ تم خود نہیں آئے، تم اللہ کا انتخاب ہو. میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات رات کو طلباء کو 2-3 پڑھ کر سنایا کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ مبارک میری نظر سے گزرا، بڑی عجیب بات ہے، وہ میں بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ وقت بھی آپ نے مطلق رکھا اس لیے، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک چودھری کا خادم تھا نا، وہ ساتھ جا رہا تھا
نماز کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب نماز کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھ لوں. وہ مسجد میں چلا گیا اندر. اب وہ اندر سے آ نہیں رہا. اب چودھری صاحب کہہ رہے بھائی باہر آؤ. پھر انہوں نے کہا کہ جی باہر آؤ. پھر انہوں نے کہا جی باہر آؤ. انہوں نے کہا بھائی کون سی چیز ہے تجھے باہر نہیں آنے دے رہی؟ اس نے اندر سے جواب دیا کہ جو چیز آپ کو اندر نہیں آنے دے رہی وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہی. تو آپ سب جو ہیں وہ اللہ کا انتخاب ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ وقت ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے قبول ہو گیا. اور اخیر میں بھائی دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھو. کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ ایمان کے بچنے کی اور ایمان کی ترقی کی ضمانت ہے. حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ ہم حاضر ہوئے تو حاجی صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی. حاجی صاحب فرمان لگے کہ مدارس میں درود و سلام کی کثرت کرواؤ, اس لیے کہ طلبہ جب باہر نکلیں گے, جن محلوں میں جائیں گے, بعد میں جن گھروں میں جائیں گے, جن بستیوں میں جائیں گے, کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے. جس طرح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے اللہ کی رحمت ہر وقت وہاں موجزن رہتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام آپ کا درود و سلام کر دیا ہے. اب حضور علیہ السلام تو بظاہر موجود نہیں ہیں لیکن آپ پر درود و سلام وہ موجود ہے. اب کوئی آدمی اگر حضور علیہ السلام کی برکات سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے, اب کوئی آدمی حضور علیہ السلام کے فیوض میں سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے, اب کوئی اگر آدمی حضور علیہ السلام کے نور میں سے نور حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ درود و سلام کثرت سے پڑھے. میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی القول البدیع کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بڑی عجیب بات ماں نظر سے گزری کہ ایک اللہ کے بندے تھے, وہ ہر روز 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے. ایسے بھی اللہ کے بندے 1,00,000 دفعہ درود شریف. آپ کو کتنا تعجب ہوا سن کر. ہمارے اپنے جامعہ دارالقرآن میں دورے کے طلباء وہ شب جمعہ اور یوم جمعہ میں 40 سے 50 ہزار دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. کئی طلباء کی جو پرچی آتی ہیں اس کے مطابق ان کو فالج ہو گیا اور زبان سے پڑھنے سے قاصر ہو گئے. وہ رونے لگے. سوئے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو, تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا, میں اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے وہ درود کا معمول چھوٹ گیا جو میں ہر روز آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, میں تمہیں ایک درود سکھاتا ہوں, تم اس کو 10 دفعہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 کے برابر کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں, ہم درود پڑھتے ہیں نا, ہم یہاں سے درود بھیجتے ہیں, ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں, فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ حاصل ہوتی ہے. آپ مسلسل درود پڑھیں گے, حضور علیہ السلام کی مسلسل توجہ آپ کو ملے گی. آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے, آپ کو حضور علیہ السلام کی کثرت سے توجہ ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک. سیرت ہی تو زندگی ہے. ایک مسلمان کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا.